اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ رحیق المختوم کا سیشن نمبر 24 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں رحیق المختوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی تو سمجھے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا۔ آپ وہ اس جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے، اس جگہ پہ آپ اسلام کو صحیح سمجھ نہیں پاتے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ نہ سکے۔ تو اس لیے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد ٹائم نکالیں اور اس سیرت کو لازمی مطالعہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا گاڑی میں آنے جانے تو یہ بھی ہم نے آدھا گھنٹے کے 20 منٹ کے سیشن بنائے ہیں، وہ بھی آپ آڈیو ریکارڈنگ اپنی گاڑی میں اپنے موبائل میں لگا کے اس کو سن سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سیشن نمبر 24 جو ہے وہ ہوگا بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں، جس طریقے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہ بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے ارض نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتار تھے جنہیں براہ راست نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و الم سے جل بن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے ترجمہ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمزوار اور مساس تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر اور اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلعوں کو اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہوگی تو ان کی لوٹ کھوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے گر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں اور سیسا کاریوں اور باہم لڑانے بڑھانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینے شروع کر دیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کر دیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں، اور سال بھر کے وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینہ کی چارچواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف تھا اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بنی سلیم بامقام گزر۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دعویٰ بول دیا اور مقام خدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ قدر قاف پر پیش پر وال ساکن ہے، یہ دراصل مٹیالے رنگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے، لیکن یہاں بنو سلیم کا ایک چشمہ مراد ہے جو نجد میں مکے سے براہ راستہ نجد شام جانے والی کاروانی شہرہ پر واقع ہے۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں
یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال 6 ہجری میں بدر 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران صبا رضی اللہ عنہ بن ارفتہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن ویب جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا ویب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ آل عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے پاس ضائع ہو جائیں گے، تو میں سبحان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں نعوذ باللہ کیونکہ وہاں میرے لیے جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھے ہوگا، اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ میں نے کہا اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان کھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تلوار پر تلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چک نہ رہو کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے ہیں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سے بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس اسی قیدی کے لیے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بلا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر رضی اللہ عنہ کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم اٹھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر رضی اللہ عنہ اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ غزوہ بنی کنیق۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پا گیا ہے وہ نافذ رہے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو، لیکن یہود جن کی تاریخ عذر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر سیسا کاری سازش لڑانے بڑھانے اور ہنگامے اضطراب برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے۔ یہود کی عیاری کا ایک نمونہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بڑھیا یہودی شاش بن قیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت اور حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس حضرت دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت اور اجتماعیت نے لے لی ہے، ان کی دیرینہ شکر و رنجی کا خاتمہ ہو گیا، سخت رنج ہوا، کہنے لگا وہ اس دیار میں بنو کیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، باخدا ان اشراف کے ہاتھ کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بواس اور اس کے پہلے کے حالات ذکر کرے، اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے دل میں اوس اور خجرہ میں تو میں شروع ہوگی، لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قضا شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اس بہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے چلو ہم تیار ہیں۔ ہورا میں مقابلہ ہو گیا، ہتھیار اور لوگ ہتھیار لے کر ہورا کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خونریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاونین صحابہ کو ہمراہ لے کر جٹ ان کے پاس پہنچے، فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت و شعار و فرمانبردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھا دی۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لوگ قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبے کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے، چنانچہ اگر اس کے ذمہ کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ بادل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا کار تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔ واضح ہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے کے الرقم شروع کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن اور سلامتی کا ماحول برقرار ہے۔ بنو کنیعہ کی عہد شکنی۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت اور شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی اور انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علی اعلان بغاوت و اعزار رسانی پر اترے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ تو اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو کنیعہ کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے، ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مرد جنگی کی تعداد 7 ہوتی، ان کے مردان جنگی کی تعداد 7 ہوتی اور مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہیں سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی. انہوں نے اپنی شرارتوں، خباستوں اور لڑانے بڑھانے کی حالتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا. چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم اور بغاوت کے انجام سے ڈرایا. لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو کنیہ کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، ہے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے. انہوں نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈبیر قریش کے اناڑی اور آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا. اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ، ان کافروں سے کہہ دو کہ وہ انقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جن دو گروہ میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے. بہرحال بنو کنیہ نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا. مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے. ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو کنیہ کی جرأت اور بڑھ گئی. چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی. ابن ہشام نے ان سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو کنیہ کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی. یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا. اس پر سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا. اسے کچھ خبر نہ ہوئی. جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے کہہ کر لگایا. اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا. جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا. اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی کنیہ کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا، معاصرہ سپردگی اور چلا بتنی. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا. خود حضرت حمزہ رضی اللہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھریرا دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو کنیہ کا رخ کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا. یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 کی 5 تاریخ تھی. 15 روز تک یعنی حلال ذوالقعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے. چنانچہ بنو کنیہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار اور ہا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائے. اس نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے. واضح رہے کہ بنو کنیہ کا حضرت کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی. اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا. لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ. لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں با خدا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں. 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ اور سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے. واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی 1 مہینہ ہی گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی. البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں. چنانچہ یہ سب
شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زریں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمان رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ غزوہ صلیب، ایک طرف صفوان بن امیہ یہود و منافقین اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی دیڑبند میں تھا جس میں بار کم سے کم بڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی کنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکو زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن شکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کر دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستور، توشے اور بہت سازو سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو پیرا لاد باندھ کر واپس ہوئے اور اس میں ان کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 6 میں پیش آئی۔ ذی الحجہ 2 میں پیش آئی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا۔ غزوہ ذی عمر، معرکہ بدر واقعہ کے درمیانی معرکہ بدر واحد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو سلبہ اور معارف کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بنو سلبہ کے جہاز نامی ایک شخص کو جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا۔ اس نے رائے شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر بکھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی عمر کے نام سے معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس لانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ کعب بن اشرف کا قتل، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔